السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ سریعاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے آتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے، خچے اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں بھی پیدا کی جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت اور اوقات یاد دلائی ہیں کہ اس کی ہستی کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایک نہایت ہی حقیر معمولی سی ایک بوند سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے دوسرے جانور بھی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور سب میں اونچا درجہ عطا کرتی ہے، وہ ہے یہ کہ انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اس کے احکامات پر چلتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر چلتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے انسان اتنی عظیم مخلوق بن گیا، اور اسی فرق کو ہمیشہ انسان کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں تو اس کی اوقات اتنی ہے کہ وہ ایک معمولی سی حقیر سی بوند سے پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی کہ ہم غور کریں، چیزوں کو سمجھیں، اور پھر ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر چلتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے اور اس پر نہ غور کرتے ہیں، نہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے جاتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اسی بات کی شکایت اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہے وہ کتنے بلند درجے پر ہو، کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیسی بڑی حکومت اس کی کیوں نہ ہو، کیسا بڑا درجہ دنیا میں اس کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپنی اس حقیقت، اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا۔ ایک جانور ہی بھی تو اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر فرق کب پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ انسان بن کر دکھائے اور اپنے اخلاق سے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اور اس کے احکامات کی پابندی سے وہ ثابت کرے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ اس میں اور ایک عام جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی لیڈر ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی عہدیدار ہو، اسے اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے انسان بنا ہے اور اس کو اتنا بڑا درجہ حاصل ہوا۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا، مویشیوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور جن سے انسان شروع سے آج تک فائدہ اٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ تو مویشی ایسے ہیں جن کو انسان ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، پھر کچھ ایسے ہیں جن کی کھانے تک انسان لباس کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے، پہلے آج بھی کرتا ہے، جس کو ہم لیدر گارمنٹ کہتے ہیں، بڑے فخر سے پہنتے ہیں، لباس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھر کچھ جانور ایسے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے جو سواری کے لیے ہیں اور جن پر سوار ہو کے انسان بڑا فخر کرتا ہے، بڑی شان سے ان پر سوار ہوتا ہے، جیسے گھوڑے، گدھے، خچر، اور خاص طور سے گھوڑے تو شروع سے آج تک شاہی
سواری کہلاتے ہیں، اور ان پر بیٹھ کر انسان بڑا فخر و شان محسوس کرتا ہے. اور پھر ان کی تعداد پر بھی انسان کو بڑا فخر رہا ہے. شروع زمانے سے آج تک جس کے پاس جتنے جانور ہوتے ہیں ان پر وہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے جانور ہیں. تو یہ شان کا ذریعہ بھی انسان کے بنتے ہیں. تو یہ ہیں. اور ان کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور جن میں سے بعض کا ہمیں علم تک نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ آج بھی سائنسدان نئے نئے جانوروں کا انکشاف کرتے ہیں، زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. پھر ان کو نئے نئے نام دیے جاتے ہیں، پھر ان کو جانوروں کی مختلف فہرستوں میں شامل کیا جاتا ہے. تو آج تک ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں کہ کون کون سے جانور اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے، اور یقیناً اس نے سیدھا راستہ ہمیشہ انسان کو بتایا ہے. شروع سے آج تک اپنے انبیاء بھیجتا چلا آ رہا ہے، کتابیں بھیجتا چلا آ رہا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کسی ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے یا سیدھے راستے کو پہچان کر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے تو وہ اس کے بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اور اس کے لیے وہ راہ نجات ثابت ہو سکتی ہے. وہ لوگ نہایت نادان ہیں جو ٹیڑھے راستے پر چلتے رہتے ہیں، صحیح اور سیدھے راستے کو نہیں پہچانتے اور نہ ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی ہدایت دے کہ اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو پہچانیں اور اس پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.